عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھی. میرے نہایت قابل قدر علماء کرام، مشائخ اعظام اور میرے عزیز مسلمان بھائیوں ساتھیوں، اللہ تعالی جل جلالہ کا ارشاد مبارک ہے کہ کبھی آپ کسی چیز کو ناپسند کریں گے، آپ اپنے وہم و گمان، اپنے خیال میں کسی معاملے کو، کسی واقعے کو اپنے بارے میں آپ مفید نہیں سمجھیں گے، لیکن وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اس میں آپ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ خیر ہوتا ہے. اور کبھی کسی چیز کو آپ اپنے لیے مفید سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، آپ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس طرح ہونی چاہیے، یا آپ کبھی کبھی کسی چیز سے بچنا مفید سمجھتے ہیں، جیسے کہ ہم بارے سے بچنا مفید سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اس میں آپ کے لیے کیا ہوتی ہے؟ اور پھر ہمیں واضح طور پہ اللہ جل جلالہ نے بتایا ہے، سمجھایا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تعالی جل جلالہ عظیم ذات ہے، خبیر ذات ہے، وہ جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے. اللہ تعالی جل جلالہ کے فیصلوں کے، اللہ تعالی جل جلالہ کے امر کے، اللہ تعالی کے قضاء کے کتنے فوائد ہیں، اس میں اللہ تعالی کی کیا اس میں حکمتیں ہیں، وہ ہم نہیں سمجھتے. وہ ذات سمجھتے ہیں جو قادر مطلق ذات ہے، وہ فیصلے فرماتے ہیں اور اس کے ہر فیصلے پر خیر. یہی ایمان ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ کے فیصلے پر ہم کیا ہو؟ راضی ہو. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی جل جلالہ نے عظیم الشان درس دیا ہے. اللہ تعالی جل جلالہ نے ہمیں واضح طور پہ سمجھا ہے. اس آیت کا تعلق دین احکام سے بھی ہے. اللہ تعالی کی اوامر، اللہ تعالی جل جلالہ جن چیزوں کے بارے میں کرنے کا حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے اللہ تعالی منع کرنے کا حکم فرمایا ہے، منع فرمایا اللہ نے اس سے، ان کے متعلق بھی ہے کہ اللہ تعالی جو فیصلہ کرے اسی میں خیر ہے. خواہشات نفس، انسان کی جو نفس کے تقاضے ہیں، شاید وہ کچھ اور ہو، لیکن رب العالمین اس وقت ہمیں کوئی اور حکم فرمائے تو خیر اس میں ہوں گے جو اللہ کا حکم ہے. تو یہ جو عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، یہ جو اللہ تعالی جل جلالہ کا یہ جو سبق ہمیں دے رہے ہیں، یہ دنیا کے معاملے میں بھی ہے اور شریعت کے احکام کے متعلق بھی ہے. کیونکہ یہ جو آیات ہے یہ دراصل جہاد کے متعلق ہے، کیونکہ جب جہاد ہوتی ہے
لڑائی ہوتی ہے تو جنازے اٹھتے ہیں، شہادتیں ہوتی ہے، بظاہر لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، اس کو اس نقصان سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اسی طرح کی بہت سارے احوال میں، معاملات میں، واقعات میں کیا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بے شمار خیریں ہوتی. بہرحال وہ تو پورا ایک موضوع ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فیصلوں کے، احکام کے، اوامر کے کیا اسرار و رموز ہوتے ہیں، اور اس کا تعلق دنیاوی امور سے متعلق بھی ہے. دیکھیں یہ دنیا ہے اسی طرح. اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ضرور آزماتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ضرور آزماتے ہیں. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، لیکن اس میں وہ لوگ اگر دنیا کی کوئی عارضی تکلیف ہے، کوئی مسئلہ ہے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے ان بندوں سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتے ہیں کہ جو اس کے فیصلے سے راضی ہو، اس کے فیصلے سے کیا ہو، راضی ہو. ہمیشہ اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے احسانات، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، کوئی شمار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ وما بکم من نعمت فمن اللہ، ہم ہر طرف سے دیکھتے اللہ کی نعمتیں. اللہ تعالیٰ نے کبھی زندگی میں شخصی طور پہ، انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، علاقائی طور پہ جس طریقے سے تھوڑی سی مشکل آئی، اس وقت اگر کوئی اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے کوئی گلہ شکوہ کرے تو یہ کیا ہے، تو یہ مومن کی شان نہیں. مومن کی شان یہ نہیں، بلکہ ان کی شان یہ کہ الخیر فیما وقع، الخیر فیما وقع، کہ جو پیش ہوا اس میں کیا ہے، اس میں خیر ہے. قضاء مکتوب، قضاء یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر کیا ہے، ایک فیصلہ ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ عظیم ذات ہے، انسان نہیں سمجھتا اپنے کس کو، اپنے خیر و شر کو. اللہ تعالیٰ نے بطور مثال قرآن مجید میں سورہ کہف میں آپ نے ایسے تکوین و فیصلوں سے تھوڑا سا پردہ اٹھایا ہے کہ کیا اسرار و رموز ہے اس کی. وہ پورا میں بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن علماء سے آپ لوگوں نے سنا ہے حضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. دونوں کشتی میں سوار ہو گئے. حضر علیہ السلام کو وہ جو کشتی والے تھے وہ پہچانتے تھے، اور ان لوگوں سے کرایہ نہیں لیا بغیر اس کے اٹھائے. حضر علیہ السلام نے اس کی ایک تختی نکالی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ ہمیں لے آئیں. ظاہر بات ہے احسان کا معاملہ کیا اور انہوں نے تختی نکالی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بعد میں جب اس کی وضاحت فرمائی ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھے جابر، وہ جو سالم کشتی ہوتی تھی اس کو کیا کہتے اپنے قبضے میں لیتے تھے. تو اس کی ایک تختی تو نکلی، لیکن بڑی مصیبت سے اس کی کیا ہو گئی، محفوظ ہو گئی. ہمارے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہے. ہم گاڑی میں جاتے ہیں، آپ لوگ سفر کرتے ہیں، ہم سفر پہ جاتے ہیں، کبھی کوئی ٹائر پنچر ہوگی، لیکن اس ٹائر پنچر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آگے کوئی بڑا حادثہ ہونے والا تھا، اس سے آپ کو بچایا. تو یہ جو ٹائر پنچر ہوا اس کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ یہ ہمارے حق میں بہتر تھا یا نقصان تھا؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عظیم ذات ہے، وہ ہمیں کیا کرتے ہیں، وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ابھی تھوڑی سی بارش ہو گئی، تکلیف ہوئی ساتھیوں کو، ظاہر بات ہے کہ جگہ وہ یہاں تو کہتے ہیں غیر آباد جگہ ہے، اگر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارے مغفرت کے فیصلے کرے تو کیا خیال ہے؟ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارے دلوں کی جو کدورتیں ہیں، علائش ہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی اس کے رحمت جوش میں آئیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، کیسے اللہ تعالیٰ کی کیا کرم نوازی ہے اس کی.
تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ، اللہ تعالیٰ، ایک روایت ہے ترمذی جلد ثانی کی ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے بندوں سے کہ وہ اس کے فیصلے سے راضی ہو، اس سے خوش ہوتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتے ہیں۔ اور عبدیت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی نہ ہوں تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ فیصلہ تو اس ذات نے کرنا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا، ہم راضی ہو ناراض ہو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ کوئی شخصی معاملہ ہو، اجتماعی معاملہ ہو، انسان کے ذاتی معاملہ ہو، تو اس میں عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پہ انسان راضی ہو۔ اس سے بڑا عظیم ذات کوئی نہیں، اس سے کوئی حکیم نہیں، اس سے ارحم الراحمین نہیں۔ وہ ذات ہے ارحم الراحمین ذات، وہ عظیم ذات ہے، وہ سمجھنے والا ہے، وہ سمجھتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے، ہم اپنے خیر و شر کو نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ بہتر سمجھتے ہیں، اسی کے ہر فیصلے میں خیر ہوتا ہے۔ اور یہی سبق ہم نے سیکھنا ہے پوری زندگی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فیصلوں سے ہم راضی۔ ہاں یہ ضرور ہے، اس میں بالکل شک نہیں ہے کہ ہم جتنی بھی انسان ہیں، تمام انسانیت، انسان ضعیف، خلق الانسان ضعیف۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے سامنے جرت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے بے بسی، اپنے ضعف، اس کا مظاہرہ اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرنا چاہیے کہ یا رب العالمین ہم کمزور ہیں، ضعفاء ہیں، آزمائش میں مبتلا نہ کریں۔ یہ پوری ہماری زندگی کا سبق ہو، ہم پوری زندگی میں اللہ سے کیا مانگیں؟ عافیت ضرور مانگیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے کوئی انسان کو بیماری آ جائیں، کوئی مشکل پیش آئیں، تو اس میں کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فیصلے پہ رضا ہو۔ ایک عالم دین ہے، ابھی قریب میں فوت ہو چکے ہیں، کافی معروف عالم، علماء کرام اس کو بہتر اچھی طرح جانتے ہیں، علامہ یوسف قرضاوی رحمہ اللہ۔ اس کے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ایک نو مسلم اس کا ایک واقعہ نقل کیا کہ 1917 کا واقعہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے علاقے سے میں نے ہجرت کی، جو غیر مسلم، وہ کہتے ہیں شمالی افریقہ کے صحرائی علاقے میں چلا گیا۔ تو جب وہاں چلا گیا، وہاں جو صحراؤں میں رہتے تھے تو ان کے ساتھ میری رہائش تھی، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی اس پہ، ان کی کچھ کافی عرصہ ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں چند دن میرے جنت میں رہیں۔ اس کتاب کا نام انہوں نے انگلش میں دیا ہے کہ اس کے میرے چند دن میری جنت میں رہیں۔ تو وہ صحرا میں رہے ان کے ساتھ۔ صحرا میں وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سخت قسم کی آندھی آئی اور سخت وہ تھی گرم ہوا، ایسی گرم ہوا، وہ ریتیلی زمین تھی، ایسی جیسے کہ وہ چمڑا نکالتے انسان کی، ایسی سخت۔ وہ کہتے تھے کہ میں حیران تھا کہ یہ جو سارے لوگ ہیں، یہ جو صحرا میں رہنے والے مسلمان ہیں، یہ تو اتنے پریشان نہیں، یہ تو بالکل آرام سے ہیں، اور ہمارے تو بالکل حالات غیر ہو گئی، جیسے کہ وہ زمین نکل گئی نیچے سے، اور یہ بالکل اطمینان سے ہے، سکون سے ہے۔ ان کے جو بڑے تھے، سردار تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ دیکھیں، آچا وہ کہتے تھے کہ سب کی زبانوں پہ ایک ہی بات تھی کہ قضاء مکتوب، قضاء یہ پہلے سے لکھی ہوئی ایک فیصلہ تھا، اللہ تعالیٰ جو کیا تھا، ایک فیصلہ تھا۔ تو اور اس کے پھر جب اس طرح کا اس کے کافی مال مویشی کا نقصان ہوا، کیونکہ ان لوگوں کا یہی کاروبار ہوتا ہے، تو ان کا نقصان یہ ہوا کہ تقریباً 60% اس کے جتنے بھی مال مویشی تھے سب ختم ہو گئے، سارے ختم ہو گئے۔ ابھی بیچارے فقیر لوگ تھے، اس کے سارے مال مویشی سب کے، یعنی پوری جو جتنا پورا قبیلہ صحرا میں آباد تھا، وہ سب کے 60% اس کے وہ سارے کیا ہو گئے، وہ اس میں ہلاک ہو گئے، اس میں وہ طوفان۔ اور طوفان اتنا شدید تھا کہ سب نقل مکانی کر کے چلے گئے وہاں سے۔ تو اس کے جو سردار تھے، انہوں نے اس کو بتایا کہ دیکھیں آپ پریشان نہ ہو،
اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا کریم ذات ہے. 40% ہمارے مال مویشی وہ رہ گئے الحمدللہ. کتنے رہ گئے؟ 40% رہ گئے. پہلے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, ہم صفر سے جا رہے تھے اور اتنا آگے بڑھے. ابھی تو 40% باقی ہے. ابھی ہم ہمت کریں گے اللہ تعالیٰ بہت بڑھائیں گے, اللہ تعالیٰ بہت بڑھائیں گے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فیصلوں پر رضا کے علاوہ انسان کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا, اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہوتا ہے. ایمان کا تقاضا بھی ہے, مومن کی شان بھی ہے, مومن کی شان بھی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں اس کی بھرپور احساس ہے, کیونکہ وہ مہمان ہیں تو جو میزبان ہوتے ہیں وہ حت الوسع, اگرچہ یہاں تو سب میزبان, یہاں تو کیا ہوتا ہے, یہ تو کیا ہوتے ہیں دینی مراکز میں تو کوئی مہمان نہیں ہوتا, سبھی کیا ہوتے ہیں, سبھی میزبان ہی ہوتے ہیں. تو بہرحال اس میں خیر جو علاقے والے ہوتے ہیں یا جو ویسے زیادہ اس کو تھوڑا سا میزبان تصور کیا جاتا ہے, اس کو احساس ہی ہوتی ہے, اس کو فکر ہی ہوتی ہے کہ مہمان جتنے ہم اپنے بساط کے مطابق راحت پہنچائیں, کیا پہنچائیں, راحت پہنچائیں. تو اس کی ہمیں ضرور, آپ لوگوں کی تکلیف کی ہمیں ضرور احساس ہے. لیکن اس پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اتنے نوازیں گے, اتنے اللہ تعالیٰ دیں گے, اس پہ نظر ضرور ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کے بدلے میں کیا عطا کریں گے. اجتماعی طور پہ کتنا عطا کریں گے وہ اس رب کو پتہ ہے, اور انفرادی طور پہ ہر ایک کو کتنا عطا کریں گے وہ اس کے فیصلے, وہ پھر ہم نہیں جانتے کہ کتنا عطا کریں گے انشاءاللہ. اور ہم بہت امید رکھتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, ہم بہت امید رکھتے ہیں انشاءاللہ. تو اس میں احساس ہے. دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ الحمدللہ یہاں جو راستے ہیں یا یہاں پر جب بارش ہو جاتی ہے نا تو یہ بہت جلد نکل جاتی ہے, یہ ساری چیزیں بہت زیادہ کیا ہوتے ہیں, صاف ہوتے ہیں. مطلب ہے کہ راستے بھی پھر سخت ہوتے ہیں جلد, جیسے ہی بارش رک جاتی ہے 2 میں 3 منٹ کے بعد پھر راستے خشک ہوتے ہیں اور پھر بس اسی طرح کی برابر ہو جاتا ہے معاملہ. اور آگے جو ہیں وہ رات کے وقت تو پھر ہمیں ٹینٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, کیونکہ اس کی اوپر جو 4تھی منزل ہے وہ بھی کل ہے, یہ جو 3ری منزلیں ہیں یہ سارے پھر کیا ہوتا ہے, یہ سارے کھل جاتے ہیں. کیونکہ ظاہر بات ہے کہ رات کے وقت تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. تو پھر اللہ کی زمین وسیع ہے, اللہ کی زمین کیا ہے, بہت وسیع ہے. تو اس کے لیے بھی زیادہ ٹینشن نہ لیں, اس کے لیے بھی زیادہ پریشانی نہ ہو. ہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے ہم درخواست کریں گے, آپ ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حضور جتنی بھی آپ لوگوں نے درخواستیں کی ایک بھی رد نہیں, ایک بھی رد نہیں. دیکھیں دعا کی قبولیت جو ہوتی ہے نا, جو حدیث مبارکہ میں ہے, اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. اور کہاں ذکر کیا ہے؟ اپنے کلام میں, اپنے کلام. تو ایمان ہے نہیں ہمارا ایمان؟ ہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ ضرور قبول فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ضرور قبول فرماتے ہیں. ہاں چند شرائط ہیں. ایک یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غافل دل سے نہ ہو, غافل نہ ہو انسان, کیا دہیان سے مانگے. ایک شرط یہ ہے قبولیت کی. دوسری شرط یہ ہے کہ ہم تعجیل نہ کریں, جلدی نہ کریں. جلدی کا مطلب ہے کہ ہم نے دعا کی قبول نہیں ہوئی, جلدی کی باقاعدہ حدیث مبارک میں ترمذی شریف میں اس کی تصریح ہے کہ وہ کہ تعجیل یہ ہے کہ انسان کہے کہ میں مانگ رہا تھا دیا نہیں. اصل میں قبولیت کے اللہ تعالیٰ جل جو ضرور قبول فرماتے دعا, لیکن قبولیت کی صورتیں مختلف ہیں, قبولیت کی صورتیں مختلف ہیں. دیکھیں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین مجھے بیٹا عطا کر دے, آپ کسی کوئی اور زندگی کی آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ نقد میں قبول ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دعا قبول ہو گئی. یہ دعا اللہ کے ہاں دعا کی درخواست کی قبولیت کی ایک صورت ہے. اس کی کیا ہے؟ ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی تھی, اللہ نے ہٹائی آپ سے. بہت بڑی مصیبت آنے والی تھی, اللہ تعالیٰ نے کیا کی, ہٹائی. تو یہ کیا ہوئے دوسری. تو یہ بھی قبولیت کی صورت ہے, لیکن انسان اس کا سمجھتا ہے کہ شاید قبول نہ ہو. دیکھیں ہم تو کمزور ہیں نا, نفس ہے, شیطان ہے, دجالی دور میں ہم آئے ہیں, فتنوں کے زمانے میں ہیں. تو انسان کمزور ہے, خطا غلطیاں ہو جاتی. جتنی بھی گناہ ہے ہر گناہ کی نحوست ہے, ہر گناہ کی اس کے ظلمت ہے,
ہر گناہ کی کیا ہوتا ہے؟ ہر گناہ کی اس کا ایک وبال ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے وقت مقرر ہوتا ہے، اس کے لیے وقت مقرر ہوتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، شاید اس کے بیچ میں توبہ کرے، اس کے بیچ میں کیا کرے؟ توبہ کرے. لیکن کبھی کبھی ایسے ہم اعمال بد کی وجہ سے مکافات عمل کے فیصلے ہمارے اوپر ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ سے درخواست کرتے یا رب العالمین ہمارا یہ کام کروائیں، وہ تو نہیں ہو جاتا، آپ کو پتہ نہیں ہوتا اعمال بد کی کوئی آفت آنے والی ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتے ہیں. تو یہ بھی قبولیت کی ایک صورت ہوتی ہے. تو یہ بھی قبولیت کی صورت ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ انسان کبھی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتے ہیں کہ یا رب العالمین یہ عطا کرے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سے ایک اور اس کی اہم ضرورت ہے، وہ عطا کرتے ہیں. جیسے کہ کوئی بچہ ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، اپنے والد صاحب سے کوئی کسی چیز کی وہ کرتے ہیں، روتے ہیں کہ یہ چیز دے دیں، اور وہ اس کے لیے صحت کے لیے مضر ہوتی، تو اس کی والدہ والد صاحب وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ کوئی اور چیز دیتے ہیں کہ آپ یہ لے لیں اور یہ آپ کے لیے صحت کے لیے ٹھیک نہیں. تو اللہ تعالیٰ اور کوئی عطا کرتے ہیں. چوتھی صورت جو بہت عظیم قبولیت کی بہت عظیم صورت ہے اور بہت بہترین صورت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کی جو جتنا بھی آپ کسی معاملے میں آپ اللہ سے مانگتے رہتے ہیں. دیکھیں بعض لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی، 30 سال اللہ سے مانگتے ہیں، یہ 30 سال میں ایک دعا بھی اس کے رد نہیں ہے. وہ پھر کیسی قبول ہوتی ہے؟ اس کی قبولیت کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سارے دعائیں آخرت میں کیا ہوتے ہیں؟ اس کے لیے ذخیرہ کرتے ہیں. جب آنکھیں بند ہوتی اور حشر کا میدان ہوتا ہے تو بہت سارے یہ دیکھیں گے کہ یہ کہاں سے یہ میرے اعمال نامے میں کہاں سے شامل ہو گئے. تو اس کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ دعائیں ہیں آپ کے جو آپ کا خیال یہ تھا کہ قبول نہیں ہوئی، یہاں جمع کیا ہم آپ کے لیے. تو وہ یہی کہیں گے کاش ایک دعا بھی قبول نہیں ہوتی، سب جمع کرتے ہیں. انسان تو پھر حرص کرتے، ظاہر بات ہے حقیقی جو ہمارا گھر ہے وہ تو وہی ہے، وہ تو وہی گھر ہے. تو اس وجہ سے دیکھیں مصیبت یہ ہوتی ہے، اللہ بچائیں اللہ بچائیں، مصیبت یہ ہوتی ہے کہ کوئی مصیبت دین پہ آئے. مصیبت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے ایمان پہ کوئی مسئلہ ہے، انسان کے عقیدے میں کوئی فرق ہے. اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان اس میں کیا ہو جائے انسان متزلزل. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ پر ہم بدگمانی نہ کریں کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں، میں 20 سال ہو گئے میں اللہ تعالیٰ سے بیٹے مانگتا ہوں، یہ مانگتا ہوں، ابھی تک کیا ہوا؟ وہ مجھے عطا نہیں کیا. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی ان دعاؤں کی برکت سے کتنی اللہ تعالیٰ نے آفات سے حفاظت کی، کتنی آپ کو ذخیرہ کی، اللہ تعالیٰ نے بدلے میں اور کتنے عطا کیا آپ کو. شاید آپ کے لیے بہتر نہ ہو. ہم تو درخواست ہی کر سکتے ہیں نا، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم تو اس کے سامنے ہاتھ ہی بھی لا سکتے ہیں. باقی وہ بادشاہ ہے، وہ حکیم ذات ہے، وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر. ہم کیا سمجھتے؟ فیصلے تو انہوں نے کرنے ہوتے. تو علامہ اسکندری رحمہ اللہ مشہور صوفی بزرگ ہے، وہ فرماتے ہیں ربما کمینۃ المنن فی المحن. بہت دفعہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے احسانات امتحانوں میں چھپے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بڑے بڑے احسانات کہاں چھپے ہوتے ہیں؟ امتحانوں میں. جب کوئی آزمائش ہوتی چھوٹی موٹی، وہ دراصل اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے خیر لے آتے. وہ تمہید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے خیر کی، وہ نوید اور بشارت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی کس کے؟ ہزار اس کے بعد اس کے خیر کے فیصلے ہوتے. لیکن انسان کمزور ہوتے ہیں. ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہمیں یہ ہے کہ معافیت کا سوال کریں. ہم کبھی بھی اس کا نہ تحمل کر سکتے ہیں نہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، لیکن ہمارا یقین یہ ہو، یقین میں فرق نہ آئے، یقین میں فرق نہ آئے. اور ان اوقات میں پھر کیا ہوتا ہے؟ ایثار، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور ایک دوسرے کو ہاتھ دینا. یہ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ موقع ہوتا ہے، سیزن. دیکھو نا، ہر نیکی ہوتا ہے، ہر نیکی کا اپنا ایک سیزن ہوتا ہے، ایک ماحول ہوتا ہے. تو اس کے کیا ہوتا ہے؟ اس ماحول کا یہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ جو بھی آپ لوگ کا سفر ہے، ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. دیکھیں یوسف علیہ السلام
بیٹوں نے اپنے بھائیوں نے اس کو کنویں میں ڈالا اور وہاں سے پھر کیا ہوا قافلہ آیا وہ لے گئے کہاں مصر کی بازار میں اس کو وہ فروخت کیا. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ بھائیوں کا حسد نہ ہوتا تو کنویں میں آتے نہیں. اگر کنویں میں نہ ڈالتے تو پھر یہ جو قافلہ ساتھ لے جاتے مصر تک پہنچ جاتے نہیں. لیکن انہوں نے مصر تک پہنچا ہے. اور پھر جب مصر کے بازار میں اگر یہ فروخت نہ ہوتی تو عزیز مصر کے گھر میں آ سکتے تھے نہیں, وہاں سے وہاں آ گئے. اس کے بعد اگر زلیخا کی آزمائش نہ ہوتی تو پھر جیل جا سکتے نہیں. اور اگر جیل نہیں جاتے تو پھر جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا اس کے ذریعے سے یہ بادشاہ بن سکتے تھے نہیں. تو دیکھیں یہ جتنی بھی ایک ایک آزمائش اس کی ترقی کے لیے سیڑھی کی طرح اوپر چڑھے نہیں چڑھے. یہی ہماری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کیا ہوتا ہے ہماری ترقی فرماتے ہیں. کیا ہوتا ہے ترقی فرماتے ہیں شخصی زندگی میں. لیکن مسلمان کو مومن کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جو نے یہی سمجھائے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اس میں اللہ تعالیٰ نے عافیت کا معاملہ کیا. دیکھے اتنا بہت بڑا قافلہ, اتنے لوگ یہ اس میں کیتوں میں تھے, تو ابھی کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی جانی نقصان نہیں کیا, کچھ بھی نہیں ہوا اس طرح. کتنا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ کا کیا ہے کرم کا معاملہ ہوتا ہے, فضل کا معاملہ ہوتا ہے. ورنہ اتنا زیادہ کیا ہوتا ہے کبھی الحمدللہ ساتھی بڑی تسلی کے ساتھ سکون آرام سے کیا ہوتے تھے آ رہے تھے, تو کبھی کبھی بگدڑ مچ جاتے تو پھر کیا ہوتا ہے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے عافیت کا معاملہ کیا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ باقی بھی عافیت اور کرم کا معاملہ کریں تو انشاءاللہ پریشان نہ ہوں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پورا معاملہ سارا نظام پہلے اللہ تعالیٰ بحال کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے.